خدا قہار ہے، عذاب دینے والا ہے، تو وہ اپنے نافرمان بندوں کو کس طرح کا عذاب دے گا، یعنی عذاب کی کون کون سی قسمیں بیان ہونے والی ہیں، آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ انعام کی تفسیر کو سن رہے تھے، اب تک ہم نے 64 آیتوں کی مکمل تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم آیت نمبر 65 اور 66 کی تفسیر کو سنیں گے، آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل۔ تم کہہ دو کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ کوئی عذاب تم پر اوپر سے نازل کر دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے کی طرف سے بھیج دے، یا تمہیں مختلف گروہوں کی صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ بھیڑا دے، اور جنگ و ناراحتی کا ذائقہ تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ذریعے سے چکھا دے۔ دیکھو ہم طرح طرح کی آیات کو کس طرح ان کے لیے واضح کرتے ہیں، شاید وہ سمجھ لیں اور پلٹ آئیں۔ تیری قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا اور انکار کیا، حالانکہ وہ حق ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے بارے میں وکیل اور قبول کرنے اور ایمان لانے کا جواب دہ نہیں ہوں۔ ناظرین، آیت نمبر 65 اور 66 کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ لبس کے معنی ملانا ہے، شیعہ جمع ہے شیعہ کی، جس کے معنی گروہ ہے۔ گزشتہ آیت میں پروردگار عالم کی نجات دینے کی قدرت کا ذکر آیا ہے، جبکہ اس آیت میں قہر اور عذاب کی قدرت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، آسمانی عذاب سے مراد دھواں، خوفناک آواز ہے، زمینی عذاب سے مراد اس میں دھس جانا ہے۔ یلبسکم شیعاً سے مراد دین میں تفرقہ، ایک دوسرے کے خلاف بری زبان استعمال کرنا اور ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ اس موقع پر شاید امام علیہ السلام مثال کے طور پر صرف کچھ مصادیق کو بیان کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ عذاب فوق میں وہ دباؤ بھی شامل ہے جو عوام پر حکمرانوں کی طرف سے آتا ہے۔ اسی طرح عذاب تحت کے مصادیق میں وہ مشکلات بھی شامل ہیں جو اس قوم کے لیے آتی ہیں جو اپنے سچے راہبر کی اطاعت نہیں کرتی۔ ایسا راہبر جو انہی میں سے ہے، انہی کی طرح کا ہے، انہی کی مانند معاشرتی سطح رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے مختلف تعبیروں کے ساتھ اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ پیغمبر صرف دین خدا کو پہنچانے کی ذمہ داری رکھتے ہیں، لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرنے کی ذمہ داری نہیں رکھتے۔ جیسے وما جعلناک علیہم حفیظا، سورہ انعام آیت نمبر 107، لست علیہم بمسیطر، سورہ غاشیہ آیت نمبر 22، ما انت علیہم بجبار، سورہ قاف آیت نمبر 45، ما علی الرسول الا البلاغ، سورہ مائدہ آیت نمبر 99، لا اکراہ فی الدین، سورہ بقرہ آیت نمبر 256، ان انت الا نذیر، سورہ فاطر آیت نمبر 23۔ ناظرین، ان دو آیتوں میں پروردگار عالم نے بندگان کے لیے کون کون سے پیغامات رکھے ہیں دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر کے فرائض میں سے ایک یہ ہے
کہ وہ پروردگار عالم کی بے انتہا قدرت کو بیان کریں۔ نمبر 2، شرک مختلف قسم کے عذاب الہی کے نازل ہونے کا موجب بنتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالی نجات دینے والا بھی ہے اور عذاب دینے والا بھی۔ جو کوئی جانتے بوجھتے ہوئے غیر خدا کی طرف جائے گا تو اسے چاہیے کہ عذاب الہی کا منتظر رہے۔ نمبر 4، تفرقہ اور پراکندگی عذاب الہی میں سے ہے، جس کا ذکر آسمانی اور زمینی عذاب کے ساتھ کیا گیا ہے۔ نمبر 5، کبھی لوگ دوسرے لوگوں کے ذریعے اور ایک دوسرے کے ہاتھ سے عذاب کا شکار ہوتے ہیں۔ نمبر 6، دینی تبلیغ کرنے والوں کو چاہیے کہ لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے مختلف ذرائع اور انداز اپنائیں۔ نمبر 7، اگر ہم نے کسی بات کو کئی مختلف انداز میں پیش کر دیا تو ہمیں اس کے وسیع تر اچھے اثرات کے لیے پر امید رہنا چاہیے۔ نمبر 8، کیونکہ آپ کا راستہ حق ہے لہذا لوگوں کے جھٹلانے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ نمبر 9، آپ اپنے فرائض کے ذمہ دار ہیں، اس کے نتیجوں کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ عذاب کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آسمان کا عذاب جیسے خوفناک آوازوں کا آنا، زمین کا عذاب جیسے اس کا دھس جانا، اور لوگوں کا آپس میں تفرقہ کرنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا۔ ناظرین، وقت کی کمی کی وجہ سے ہم تمام عذاب کو یہاں پر بیان نہیں کر سکتے۔ آپ نے تفسیر کو سنا ہے، انشاءاللہ آپ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ ناظرین، یہاں پر ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔